پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کا ادارہ ہمارا ایک بہت ہی یوزفل کام کر رہا ہے، اور ایک تو پاکستان کے نظریے کو اجاگر کرتے ہیں اور دوسرا اپنے دشمنوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں جو ہمارے نظریے پہ حملہ آور ہیں۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، دیکھیں ایک وقت تھا کانگریس کی حکومت تھی، وہ بھی کوئی ہمدرد تو پاکستان کے نہیں تھے، کبھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا پاکستان کو دل سے، اور پھر سکوت ڈھاکہ بھی ہوا۔ اس کے بعد بی جے پی کی حکومت آئی، وہ ایک سٹیپ اور آگے تھے، اور ابھی تو آر ایس ایس کی حکومت ہے، اور یہ پورا جو ان کا منشور ہے نا، وہ یہی ہے کہ انڈینائزیشن، ہندوازم کو پروموٹ کرنا ہندوستان کے اندر، اور وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ دیٹ از وائی پوری دنیا میں بھی پروٹیسٹ ہو رہی ہے، نان مسلم کنٹریز بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ آپ کشمیر میں دیکھ لیں آگے پیچھے، اور اس کے انڈیکیٹرز ابھی یہ ہیں، رام مندر، مطلب ہے نہایت بے شرمی کے ساتھ نہ صرف حکومت بلکہ عدلیہ، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی عدلیہ نے بھی یہ ایک کینگرو کوٹ کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ دیا، اور اس کو کہا کہ بابری مسجد جو 300 سال پرانی ایک تہذیب ہے اور وہ ہے، اس کو مٹا کے آپ رام مندر، تو آپ اپنے آپ کو، وہاں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، آپ کو ان کے جذبات کا کوئی پتہ نہیں ہے یا خیال نہیں ہے؟ تو ہاؤ، یہ سارا ڈرامہ ہے جو مودی کا آپ دیکھتے ہیں نا، یہ فنکار ہے، اپنے طرف سے ادھر ادھر کرنا، اندر سے بدنیت ہیں، کشمیریوں سے بھی زیادتی، سکھوں سے بھی زیادتی، منی پور میں عیسائیوں کے ساتھ بھی زیادتی، ان کو کسی، تو اس لیے یہ جو وہ کہتے ہیں نا ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، وہ سیکولر والا پردہ بھی پھٹ گیا ہے، تو اس لیے یہ ایک قابل افسوس بات ہے۔ اور پاکستان امن کا دائی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب کسی نے فیبروری 1948 میں پوچھا تھا کہ آپ کی فارن پالیسی کے بنیادی 3-4 نکات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا تھا سب سے امن اور کوئی جارحیت نہیں، اور دوستی کی جب بات کی تو انہوں نے کہا اسپیشلی نیبرز اور پھر سپر پاورز، چونکہ انہوں نے کہا یہ بڑے امپارٹنٹ ہے باقی دنیا کے ساتھ، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی تعلقات میں شائستگی اور دیانتداری کو آگے رکھیں گے، اور لاسٹ انہوں نے کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ چلیں گے، اور وہ قومیں جو سپریسڈ ہیں، اوپریسڈ ہیں نیشنز، جس میں کشمیری ہیں، فلسطینی ہیں، اور کوئی لیٹ سے سکھ ہیں، کوئی عیسائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے سچویشن ہے۔ رام مندر کے اوپر جتنی مذمت کی جائے انڈیا کی وہ کم ہے، یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کمال راز زوالے، بڑی بڑی پارز گزری ہیں، رومن امپائر بھی تھی اپنے طور پہ، امریکہ کا بھی ابھی توتی بول رہا ہے اور ابھی ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اگر انصاف پہ مبنی حکومت قائم نہیں کریں گے تو وہ زوال کا شکار ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر مائنارٹیز خوش نہیں ہیں، اور ان کے اندر مائنارٹی تو دور کی بات ہے، یہ ماؤسٹ اور نیکسلائٹس وغیرہ، آپ دیکھیں دالتس جو ہیں انسان ہیں، اور ان کو بھی وہ شودر سمجھ کے، تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اور میں سن رہا تھا ان کا ایک لیڈر انڈین کا، وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا، تو انہوں نے کہا جی نہیں مسلمانوں کا، ان کا جی وہ انسان، ان کا جی نہیں، ہم تو ان کا انسان بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اگر مینٹیلٹی ہے تو آپ ایک سویلائزڈ ورلڈ میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہم تو کہتے ہیں نا یہ عالم پورا ہمارا رب العالمین ہے، اور یہ ٹوٹل تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں اندر انسان برابر ہے۔ ہم کوئی یہ کاسٹ اور کریڈ اور ہم ذات پات اور اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں کالا ہو گورا ہو جو مرضی ہو وہ برابر ہیں، اور دوسرے مذاہب کی عزت اور ان کا احترام وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو انڈیا بھی کر رہا ہے نا، یو ول سی، اللہ تعالیٰ، آپ لوگ جوان ہیں، ہماری تو اب زندگی کے اثر پہ ہیں ہم، آپ یہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے حصے بکھرے اس مینٹیلٹی کی وجہ سے ہوں گے، بیکاز کانگریس بھی ان کو بلیم کر رہی ہے کہ ان دی لانگ رن انڈیا کی فریگمنٹیشن ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ہندو بھی ناراض ہیں، دوسرے بھی ناراض ہیں، اور یہ وقت دور نہیں کہ جب آپ دیکھنا ملے گا آپ کو۔ ہم جس خطے میں ہیں ہمارے لیے مصائب ہیں، ایک طرف ہندوستان ہے اور دوسری طرف ہندوستان کی پراکسی حکومتیں افغانستان کے اندر رہی ہیں، نیٹو آ گیا، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں، آپ دیکھیں کہ ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، لیکن افغانستان وہ واحد مسلمان ملک تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ زیادہ تر کمیونسٹ کے ساتھ الائنڈ رہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں، اور آنیسٹ ٹو گاڈ یہ بڑی میں آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ افغان لڑکیاں لڑکے آتے تھے سردیوں میں ادھر اور ہمارے گھروں میں رہتے تھے، اور پھر گرمیوں میں یہ واپس چلے جاتے تھے۔ آج بھی ہم افغان عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان کے 30 لاکھ لوگ ہمارے پاس ہیں۔ پاکستان امن کا دائی ہے اس لیے کہ ہم نے افغان ریفیوجیز کو رکھا ہوا ہے۔ پاکستان امن کا دائی ہے اس لیے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو بین الاقوامی پیس کیپنگ فورس ہے، اس میں ایک وقت میں پاکستان دنیا سے سب سے بڑا ڈونر تھا، بہت زیادہ وہاں لوگ رکھے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم خون دے کے بھی ٹیررزم کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم فرنٹ لائن اتحادی تھے ویسٹ کے ٹیررزم کے خلاف، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک لعنت ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے ٹیررسٹ کی کمر توڑی ہمارے پاکستان میں، اور اس کے اوپر بہت ساری شہادتیں ہوئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو قربان ہو گئی، ہمارے بچے اسکولوں کے قربان ہو گئے، ہمارے فوجی، ہمارے پولیس کے لوگ، ہمارے سیکنڈ لائن فورسز، ہمارے سیولین، بلوچستان میں وزراء جو اپنے وکلاء کا ایک بہت بڑا نقصان ایک ہوا تھا۔ تو پاکستان تو امن ہمارے رگوں میں ہے، امن ہمارے مذہب کی روح ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا، وہ قرآن ایک ورس ہے کہ یہ آپ نے اگر ایک انسان کا قتل کیا تو آپ نے پوری مخلوق کا وہ قتل کیا۔ تو اور یہ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی امن پسند تھے، ان کی جتنی جنگیں تھیں کوئی اوفینسو نہیں تھا، ڈیفینسو تھی، سارے غزوے تھے جو ڈیفینسو تھے۔ جب صلح حدیبیہ سے واپس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ جائے گا تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ پھر انہوں نے کہا جی جو آپ نے پیپر لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، یہ کاٹے۔ انہوں نے کاٹا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہو گئے، انہوں نے کہا جی کیا آپ کر رہے ہیں آپ، یہ ان کا اولڈا، ان کی ایک بصیرت تھی۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو جب وہ آئے تو وہ اونٹ پہ بیٹھے تھے، اور ان کی ریش مبارک کا اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو تھے۔ ہمارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ہم کو یاد امن پسند تھے۔ اور انہوں نے خالد بن ولید کو کہا کہ کسی بندے کو خراش نہ آئے، اور کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہوئی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو امن ہمارے مذہب میں، ہماری روح میں، کہ یہ ملک ہمیں بڑا عزیز ہے۔ یہ ملک ہے تو عبد القیوم جنرل بن سکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ملک ہے تو لوگ جو متحدہ ہندوستان میں کونسلر بھی نہ بنتے، یہاں وزیر اعظم بھی بنے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، گورنر۔ یہ ریالٹیز آن لائف ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ احمد ندیم قاسمی نے اس کا بڑا اچھا کہا کہ آپ جتنی بھی قربانیاں دیں نا اس اپنے ملک، آپ وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ آج میں انڈیپینڈنٹ لیڈر ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں پھرتا ہوں چلتا ہوں سارا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر، میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے۔ آپ یہ بھی کریں تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں اپیل کروں گا لوگوں سے کہ خدا کے واسطے جذباتی ہو کے ووٹ نہ دیں، عقل سے ووٹ دیں، عقل اور سمجھ سے دیکھیں کہ پچھلی پارٹیاں جو گزری ہیں ان کو کتنا موقع ملا، کتنی ہنڈرنس تھی، اور انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ملک کے ساتھ۔ آپ سپیکولیٹو اور جو پروپیگنڈا ہے نا، وہ کھا گیا، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ چور ڈاکو کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن عدلیہ اس کو ثابت کرے کہ کون چور ڈاکو ہے۔ مجھے آپ کا چہرہ پسند نہیں، آپ کو میرا چہرہ پسند نہیں، آپ میرے اوپر الزام جو مرضی ہے لگا دیں، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کو، اور جب ثابت ہو جائے تو اس کو آؤٹ کریں، جو مرضی ہے کریں۔ لیکن ابھی ووٹ سوچ کے دیں، ان لوگوں کو دیں جو آپ کے کام کر سکتے ہیں۔ اور خدا کے واسطے یہ نفرت اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف حقارت کے جذبے ہیں ان کو تھوک دیں۔ ہم پولیٹیکل ڈیفرنس ہمارا ہو سکتا ہے سیاسی، میں ایک کو ووٹ دوں، میرا بیٹا دوسرے کو دے دے، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن یہ کہ اس کے اوپر ہم دست و گریباں ہو جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر بلو دی بیلٹ ہٹ کریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے آخر میں احمد ندیم قاسمی کی یہ دعا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔